مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، سرکار علیہ السلام نے فرمایا جس کے 3 بچے اور ایک بچے کا نام بھی محمد نہ رکھے، فرمایا کہ اس نے جہالت والا فعل کیا، اس نے جاہلانہ فعل کیا، جہالت والا فعل کیا۔ ایک روایت میں حضور نے فرمایا جس کے 3 بچے ہوں اور وہ میرے کسی ایک کا نام بھی میرے نام پہ نام نہ رکھے، فرمایا اس نے میرے ساتھ ظلم کیا، جفا کی، بے وفائی کی، کہ میرے نام پہ نام ہی نہیں رکھا۔ یہ محبت کا تقاضا یہ تھا کہ اپنے محبوب آقا کے نام پر اپنے بچے کا نام رکھا۔ بلکہ علماء لڑکا پیدا ہونے کا وظیفہ بھی بیان کرتے ہیں، حدیثوں میں موجود کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو چاہے کہ اس کے گھر میں بیٹا پیدا ہو، جب عورت کو حمل ہو، بچہ پیدا ہونے والا ہو، تو اپنی زوجہ پر پیٹ پر ہاتھ رکھ کر گئے کہ میرا یہ اگر بچہ مذکر ہوگا، اولاد میری مذکر ہوگی یعنی بیٹا ہوگا، تو میں اس کا نام محمد رکھوں گا، تو اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے اس کے یہاں لڑکا پیدا فرمائے، اسے لڑکا عطا فرمائے گا، اسے بیٹا عطا فرمائے گا۔ سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ جو بیوی سے قربت کرے اور نیت یہ ہو کہ میرا جو بھی بچہ پیدا ہوگا اس کا نام محمد رکھوں گا، تو اللہ تعالیٰ اسے بیٹا ہی عطا فرمائے گا۔ نیت یہ پکی نیت ہو کہ بیٹے کا نام میں محمد رکھوں، تو رب تعالیٰ اسے بیٹا عطا فرمائے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں جس شخص کی بیوی کے یہاں بچہ پیدا ہونے والا اس نے نیت کر دی کہ میں اپنے بچے کا نام محمد رکھوں گا، تو امام حسین فرماتے ہیں کہ اس کے پیٹ میں، اس کی زوجہ کے پیٹ میں چاہے بیٹا ہو چاہے بیٹی ہو، اللہ تعالیٰ اسے بیٹے میں تبدیل فرما دے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ فرمان سیرت حلبیہ میں امام ابراہیم حلبی نے نقل فرمایا کہ اسے بیٹا ہی رب عطا فرمائے گا۔ اس نے اعتقاد ہونا چاہیے، یقین ہونا چاہیے کہ میں یہ نیت کروں گا تو رب تعالیٰ مجھے بیٹا ہی عطا فرمائے۔ تو یہ وظیفہ خود حدیث میں آیا، یہ وظیفہ خود امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرما رہے ہیں۔ ایک تابعی ہے حضرت عطا رضی اللہ تعالیٰ، وہ فرماتے ہیں جس مولود کا نام اپنی ماں کے پیٹ میں محمد رکھا گیا تو اللہ تعالیٰ اس والدہ کو، اس عورت کو بیٹا ہی عطا فرمائے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک عورت حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئی، عرض کی حضور کے میرا جو بھی بیٹا پیدا ہوتا ہے فوت ہو جاتا ہے، جو بھی بچہ پیدا ہوتا ہے فوت ہو جاتا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی رضا کے لیے اپنے اوپر یہ لازم کر کہ رب تعالیٰ تجھے جو بھی بچہ دے تو تم نے اس کا نام محمد رکھنا ہے۔ چنانچہ اس عورت نے ایسا ہی کیا، نیت کر لی کہ جو بھی پیدا ہوگا نام محمد رکھوں گی، اور بعد میں بیٹا پیدا ہوا نام محمد رکھا۔ تو پھر اس کے بعد اس کا کوئی بھی بیٹا فوت نہیں، بچپن میں بچے انتقال کر جاتے تھے، کوئی بھی بیٹے نے انتقال نہیں کیا کسی بیٹے۔ یہ وظیفہ خود سرکار علیہ السلام نے بیان فرمایا کہ جس کے بچے انتقال کر جاتے ہیں، جیسے بسا اوقات حمل گر جاتا ہے، 18 کی بیماری ہوتی ہے، بچے 6 ماہ 7 ماہ میں وہ حمل گر جاتا ہے، یا بچے پیدا ہو کے فوت ہو جاتے ہیں، تو امام ابراہیم حلبی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے یہ روایت نقل کرتے ہیں کہ حضور سے وظیفہ بتا رہے والا کہ اللہ کے رضا کے لیے اپنے ذمے پر لازم کر دو کہ اللہ تعالیٰ تجھے جو بھی اولاد عطا فرمائے گا تم نے اس کا نام محمد رکھنا۔ اس نے ایسا ہی کیا، جب نام بیٹا پیدا ہوا نام محمد رکھا تو اللہ تعالیٰ نے اسے لمبی زندگی عطا فرمائی، وہ فوت نہیں۔ بیٹے کا نام محمد، یہ تو میں نے ویسے میرے بیان کا موضوع ہی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام گرامی محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ضمناً ایک بات یہ بیان کی ہے کہ نام بیٹے کا محمد رکھنا چاہیے، ہم اپنے بیٹے کا نام محمد رکھیں، بیٹا پیدا ہو۔ عمومی طور پہ ناموں کے حوالے سے طرح طرح کی باتیں پائی جاتی ہیں، جیسے بعض اوقات تو ایکٹر کے نام پہ رکھتے، جیسے میں نے شروع میں عرض کیا ہے، بعض اوقات کوئی بھی ہیرو لے لیا، کوئی بھی ایسا مشہور کھلاڑی لے لیا، فلاں کے نام پہ رکھ دیا، فلاں کے نام پہ رکھ دیا، نہیں، یونیک نام کہتے ہیں۔ صحابہ کے نام دیکھیں تو کئی یونیک نام ملے کہ حضور کے صفاتی نام ہے کہ ہم نے بھی نہیں سنے ہوئے، ان ناموں کو تلاش کر کے ان کے نام پہ نام رکھے، حضور کے صفاتی نام ہوئے، اور پہلے نام محمد رکھے، 7ویں دن کا نام محمد، پکارنے کے لیے کوئی بھی رکھ لیں، بعد میں نام محمد ہو، بھلے 10 بچے پیدا ہو سب کا نام محمد، جتنے رب بیٹے عطا فرمائے پوتے نواز سب کے نام محمد، پہلا نام محمد، اس کے بعد پکارنے کے لیے کوئی بھی نام رکھے تو یہ برکتیں حاصل ہوتی ہیں، حدیث کے نظر میں جو برکتیں بیان ہوئی۔ اور پھر نام کو رکھیے، اس کے علاوہ اگر نام رکھنا ہے تو محمد نام رکھا، پکارنے کے لیے جو نام رکھنا ہے تو وہ بھی نا
حضور نے فرمایا کہ انبیاء کے نام پہ نام رکھو، ایک حدیث میں فرمایا اچھوں کے نام پہ نام رکھو۔ سرکار علیہ السلام تو ہمیں یہ ترغیب دلا رہے ہیں، اور ہم کھلاڑیوں کے نام پہ نام رکھ رہے ہیں، ہم فلمی ایکٹر کے نام پہ نام رکھ رہے ہیں، ہم جو ہے نا پتہ نہیں فلاں سٹار ہے تو اس کے نام پہ نام رکھ دیا، تو بھلے وہ کافر ہی کیوں نہ فلاں کے نام پہ رکھ دیا، نہیں، یہ غلط ہے۔ ہمیں جو حدیث میں اچھے ناموں کے اثرات ہوتے ہیں، اچھا نام رکھیں گے تو اس کا اچھا اثر شخصیت پر پڑے، برا نام رکھیں گے تو بچہ بغیر کھلاڑیوں کے نام پہ رکھیں گے تو وہ بھی کرکٹ کا دیوانہ ہی نکلے گا، وہ پھر کھیل کا دیوانہ نکلے گا۔ کسی نمازی کے نام پہ، صحابہ کے نام پہ نام رکھیں گے تو نمازی بنے، نیک بنے گا، پرہیزگار بنے، ناموں کے اثرات ہوں، اچھے اثر ہوتے ہیں ناموں، تو لہٰذا اچھوں کے نام پہ رکھنا چاہیے۔ اور ایک اور چیز ہے، بعض لوگ کہتے ہیں قرآن سے نام رکھ رہے ہیں، قرآن میں جو لفظ دیکھا اس پہ نام رکھ دیا، اور بعض بات نام کا معنی ٹھیک نہیں ہوتا، نام کا معنی ٹھیک نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پہ ایک جگہ ایک گاؤں میں کوئی عورت قرآن پڑھنے والی، اس نے اپنے آپ کو پڑھا لکھا سمجھ کر، تو 3 آپ کے یہاں بیٹے پیدا ہوئے، تو 3 بیٹوں کا نام سورہ کوثر میں جو لفظ آتا ہے، کوثر، وجہر، ابتر، تینوں بیٹوں کے نام اس نام پہ رکھ دیں۔ حالانکہ ابتر کا معنی ہے بے نام و نشان۔ سرکار رب تو یہ فرما رہے ہیں نشان یا کا والابتر، اے معبود جو تمہارا دشمن ہے وہ بے نام و نشان ہو، وہ منقطع نسل ہو۔ تو یہاں عورت نے اپنے بیٹے کا نام ابتر رکھ لیا، کیوں؟ جو قرآن پاک کے اندر موجود ابتر رکھ لیا۔ یہاں تک سننے میں آیا کہ کسی نے اپنے بیٹے کا نام سورہ ناس کے اندر سے خناس لے کر بیٹے کا نام خناس ہی رکھ دیا۔ اب خناس شیطان کا نام، یہ نہ کہیں کہ قرآن پاک میں مطلب کہ منع کیا جا رہا ہے قرآن پاک سے نام نہ رکھے، تو منع کرنے کی وجہ یہ ہے کہ قرآن پاک میں تو ابلیس بھی ہے، قرآن پاک میں فرعون بھی لکھا ہوا، قرآن پاک میں حامان فرعون کا جو وزیر تھا اس کا نام بھی ہے، نمرود بھی ہے، قرآن پاک میں یہ نام دیے، تو کن ناموں پہ نام رکھیں؟ نہیں، نام وہ ہونا چاہیے جو اچھا نام ہو۔ حضور فرماتے ہیں اپنے اچھوں کے نام پہ نام رکھو، حضور فرماتے ہیں نبیوں کے نام پہ نام رکھو، صالحین کے نام پہ نام رکھو۔ تو ہمیں صالحین کے، صحابہ کے، اولیاء کے نام پہ نام رکھنا، اور نام کا اچھا معنی ہونا چاہیے، یہ نہیں ہے کہ بے تکا نام رکھ دیے جس کا کوئی معنی ہی کوئی نہیں۔ اور بعض وقت یہ ہوتا ہے کہ نام رکھ کر پھر معنی کی تلاش کرتے ہیں اور کوئی معنی ملتا کوئی نہیں، کیوں معنی نہیں ملتا؟ اس کو کوئی معنی ہوتا ہی نہیں، یا تو کوئی ایسی زبان ہوتی ہے پتہ نہیں کون سی زبان کا ہے، عربی کا ہوتا ہے چلو عربی لغت سے مل جائے، اچھا اردو کا ہے تو اردو لغت سے مل جائے، فارسی کا ہو تو فارسی لغت سے مل جائے، لیکن پتہ نہیں وہ کس لغت کا کہاں سے نکال کے کیا جوڑ کے کس طرح نام رکھ لیتے ہیں، اس کا معنی ہی نہیں ملتا۔ پھر بعد میں پوچھتے پھرتے ہیں اچھا اس کا معنی کیا ہے، معنی کیا ہے، اور نیٹ میں تلاش کرتے ہیں تو نیٹ میں تو ہر دوسرے کا معنی رکھا ہے بڑا اچھا، بڑا خوبصورت، بھلے جس کو کوئی بھی معنی ہو، نیٹ میں اعتبار کوئی نہیں ہوتا کہ پتہ نہیں کیا معنی نکل۔ تو لہٰذا پہلے معنی پوچھ لیں پھر نام رکھیں۔ نام جب رکھنے لگے ہیں تو اول تو یہ ہونا چاہیے کہ نام خاتم محمد رکھیں، اور پھر اس کے بعد پکارنے کے لیے کوئی نام بھی رکھیں، پکارنے کے لیے کوئی نام بھی رکھیں، پکارنے کے لیے رکھیں، لیکن نام رکھنے میں یہ احتیاط کریں کہ نبیوں کے نام اتنے سارے ہیں، انبیاء علیہ السلام، ابراہیم، اسماعیل، ان کے نام پہ نام رکھیں۔ اچھا صحابہ کے نام پہ نام رکھیں، ہزاروں صحابہ موجود ہیں جن کے نام کتابوں کے اندر لکھے، کسی بھی صحابی کے نام پہ نام رکھیں گے، جب صحابی کے نام پہ نام رکھنا ہے تو پھر معنی دیکھنے کی حاجت نہیں، صحابی کا نام، صحابی کے نام پہ رکھ دیں۔ اتنے بڑے بڑے اولیاء گزرے ان کے ناموں پہ نام رکھیں، اولیاء اللہ کے نام پہ نام رکھیں، اچھوں کے نام پہ نام رکھیں۔